اب اگلی آیت میں اب وہ شخص ہے جو نیک ہے. دو دوست ہیں نا, دو باغ والے ہیں. ایک وہ ہے جو تکبر کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, خوش فہمی کا شکار ہے, انکار قیامت کر رہا ہے اور جھٹلا رہا ہے قیامت کو. لیکن جو دوسرا دوست ہے اس کا, وہ آیت نمبر 37 میں کہتا ہے, اب جو ساتھی ہے وہ اپنے ساتھی سے اس سے بات کرتے ہوئے کہا, کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور نطفے سے پیدا کیا, پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا. جب اس نے اس کی باتیں سنی کہ ایسی مشرکانہ باتیں کر رہا ہے, ایسی تکبر والی باتیں کر رہا ہے, ایسا قیامت کا انکار کر رہا ہے, آخرت کا انکار کر رہا ہے, خوش فہمیوں میں مبتلا ہے, تو اس نے چونکہ اچھا دوست تھا نا, مومن دوست تھا, خیر خواہانہ بات کی, اس نے خیر والی بات کی کہ بھئی تم ایسی ذات کے معاملے میں کفر کا معاملہ کر رہے ہو, ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے, جس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا, پھر تمہیں ایک اتنا اچھا انسان بنا دیا. یعنی اس کا جو دوست ہے وہ جب اس سے بات کرنے لگا ہے تو کیا اس کو خیر خواہانہ بات کر رہا ہے, اس کو ہلا رہا ہے کہ تو کیا منکر ہو گیا ہے, تو کیا منکر ہو گیا, اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا, شکر الہی کو ترک کر رہا ہے, تو کیا تو منکر ہو گیا ہے اس سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے مٹی سے اور ایک گندے پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا ہے اور پھر تجھے اتنا بھرپور مرد بنا دیا, تو کیا منکر ہو گیا ہے اس کا, تو کیا کفر کر رہا ہے اپنے ساتھ. یعنی دوست ہے لیکن خیر خواہ دوست ہے. مومن دوست کون ہوتے ہیں, وہ خیر خواہ ہوتے ہیں کہ تو مٹی سے تجھے اللہ نے بنایا, گندے پانی کے قطرے سے تجھے اللہ نے بنایا اور تو اس کے ساتھ ہی کفر کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ ہی ایسے تکبر کر رہا ہے, تو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے, تو کیا کافر ہو گیا ہے, تو منکر ہو رہا ہے اللہ رب العزت کا. اتنا پیارا اس نے اس کو اپنا طریقے سے بات کی اور پوچھا. پھر مومن دوست جو ہے وہ اگلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں مانتا شریک اپنے رب کے سوا کسی کو. مومن دوست بیزاری کا اعلان کر رہا ہے, شرک سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہے کہ میں جو ہوں کافر شخص کے سامنے, کافر دوست کے سامنے علل اعلان وحدہ لا شریک کی بات کر رہا ہے کہ میں تو اللہ کے علاوہ کسی کو خدا تسلیم نہیں کرتا, میں تو عقیدہ بہت پکا ہے. تم کیسے ہو, تم کفر کر رہے ہو, تم اس اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو, اس اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, جس نے تمہیں گندے پانی سے بنایا. تو خیر خواہ دوست کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہاں یہ بتایا گیا سورت میں, کیا بتایا گیا اس واقعے میں کہ خیر خواہ دوست ہماری خیر خواہی چاہتا ہے. اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں, کوئی کوتاہی کرتے ہیں, تو وہ ہماری خیر خواہی چاہتا ہے, ہمیں بتاتا ہے. دوسری طرف جو مومن ہوتا ہے وہ پھر حق بات کہنے سے کہیں بھی نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے, حق بات کہنے سے وہ کہیں بھی نہیں ڈرتا. وہ اپنے کافر دوست کے سامنے بھی خیر کی بات کر رہا ہے, علل اعلان اللہ کو وحدہ لا شریک پکار رہا ہے اور اپنے آپ کو عاجز گردان رہا ہے. دیکھیں یہ جو شرک ہوتا ہے نا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اور یہ دو قسم کا شرک ہے, دو قسم کا. ایک ہے شرک عظیم یعنی بڑا شرک, اور ایک ہے شرک صغیر چھوٹا شرک. ایک شرک عظیم بڑا شرک اور ایک شرک صغیر چھوٹا شرک.